جو کامنسٹ سمٹم ہیں یا علامات ہیں وہ ہیں بخار، جو کہ تقریباً سب پیشنٹس میں ہوتا ہے، پھر 75 to 76% پیشنٹس میں کاف، کھانسی، اور ساتھ میں جسم میں درد اور ہیڈ ایک، سر میں درد اور بلغم کا آنا، یہ عام سمٹمز ہیں۔ لیکن جب مرض شدت اختیار کر جائے تو مریض کو سانس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جسے کرونا وائرس سے وہ افیکٹڈ ہو تو وہ جب کھانستا ہے تو کھانسی کے ذریعے وہ جراثیم ہوا میں معلق ہوتے ہیں، وہ دوسرا شخص بھی اگر انہیل کرتا ہے تو اس کو وہ جراثیم ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ جراثیم سرفیسز پر بھی سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان سرفیسز کو، جیسے ٹیبل پہ اگر اسپتال میں بیڈ ہے یا اسپتال میں سائڈ ٹیبل ہے یا ایک کلینک میں ڈاکٹر کا جو ٹیبل ہے، اگر مریض کھانستا ہے تو اس میں بھی اس پر جو جراثیم سیٹل ہوتے ہیں، تو اس کو اگر آپ ٹچ کریں تو اور پھر وہ ہاتھ آپ اپنے منہ کو یا آنکھوں کو لگائیں تو وائرس اس طرح بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر تو کامن سینس کی بات ہے کہ ایک تو سب سے اہم ترین بات ہے کہ ہاتھ، ہینڈ واشنگ، کم از کم 20 سیکنڈ تک آپ پانی اور صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، خاص کر اگر باتھ روم اٹینڈ کرنے کے بعد یا کسی مریض کا معائنہ کرنے سے پہلے یا مریض کے معائنہ کرنے کے بعد، یا اگر کسی سرفیس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو فریکوینٹ ہینڈ واش وتھ سوپ، اگر وہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے تو جو ہینڈ سینیٹائزر ہوتے ہیں اسے فریکوینٹلی استعمال کریں۔ اپنے ہاتھ اگر آپ نے کہیں ٹچ کیے ہیں تو اس کو چہرے پر اور آنکھوں پہ اور ناک سے ٹچ نہ کریں۔ یہ جو ہینڈ شیکنگ ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جو کانٹیکٹ بٹوین ایک آدمی اور دوسرے کے ساتھ، اس کو کم سے کم کیا جائے، تو ہینڈ واشنگ نہ کی جائے۔ جن لوگوں کو بخار یا یہ جو سینے کی اثرات یا علامات ہوں، جیسے کھانسی ہو، تو چاہیے انہیں کہ وہ گھر پر ہی رہیں، وہ دفتر یا اسکول نہ جائیں۔